چتکبرے کا اصل نام تو مجید تھا، لیکن اس کے چہرے پر بہت سے داغ دھبے تھے، اسی لیے اس کے گھر والے تک مذاق میں اسے چتکبرا کہا کرتے۔ اس کا چھوٹا بھائی سونو اس سے 3-4 سال چھوٹا تھا، گول مٹول سا، بہت خوبصورت، گورا رنگ۔ وہ اسکول جایا کرتا۔ اس کے گھر والوں کی تو یہ خواہش تھی کہ خود چتکبرا بھی اسکول جایا کرے، لیکن ایک بار جب اسکول کے ایک ماسٹر نے اسے بید کی چھڑی سے مارا تو وہ اس کے سر پر پتھر مار کر اسکول سے بھاگ آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسکول کی طرف لوٹ کر نہیں گیا۔ وہ اپنے باپ سے کہا کرتا، ابا مجھے تمہاری طرح تالے چابی کا کام نہیں کرنا، میں کچھ اور کروں گا۔ کیا کرے گا تو؟ اس کا باپ غصے سے منمنانے لگتا، کیا گورنر بنے گا؟ پتہ نہیں ابا، ہو سکتا ہے کہ بن بھی جاؤں۔ اس کا باپ چلبلا کر اسے گالیاں دینے لگتا۔ اس وقت اس کی ماں آ کر اپنے شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، بہت طرح دار۔ سونو اسی پر گیا تھا۔ جب اس کا باپ سائیکل لے کر اپنے کام پر چلا جاتا تو اس وقت سے اس کی ماں کا کام شروع ہو جایا کرتا۔ 2 چاچا اس کے گھر آیا کرتے، باری باری ایک دن ایک چاچا آتا تو دوسرے دن دوسرا۔ چتکبرے کو یہ دونوں ہی پسند نہیں تھے، بہت عجیب سے لوگ تھے۔ ان کے آنے کے بعد اس کی ماں چتکبرے کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے باہر بھیج دیا کرتی، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ ذرا دیر لگا کر واپس آئے گا۔ اس کے باپ کو ان دونوں چاچاؤں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا، دیکھ اپنے باپ کو ان کے بارے میں مت بتانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ کیوں اماں، کیوں نہ بتاؤں؟ ارے تو نہیں جانتا، ان سبوں میں برسوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مار دیں گے ایک دوسرے کو۔ تو پھر تم کیوں بلاتی ہو؟ ارے میں سب میں دوستی کروانے کی کوشش کرتی ہوں نا، سب کو سمجھایا کرتی ہوں۔ چتکبرے کے ذہن میں کئی سوالات اٹھا کرتے۔ دونوں آدمی اس دن بھی نہیں آیا کرتے جب سونو گھر پر ہو یا اس کا باپ گھر پر ہوتا۔ نہ جانے کس طرح ان دونوں کو خبر ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ اس دن نہیں آتے تھے۔ ویسے ایک بات تھی، جس دن وہ آتے اس دن ان کے گھر میں بہت اچھا کھانا بن جاتا تھا، گوشت، مرغی اور کوئی مٹھائی، جن کو ان کا باپ بھی مزے لے لے کر کھایا کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، دیکھ چتکبرے، تو اپنی زبان بند رکھے گا، ان دونوں کے بارے میں اپنے باپ کو مت بتا دینا، ورنہ وہ آنا چھوڑ دیں گے اور یہ جو مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں یہ پھر نہیں بنیں گے۔ چتکبرا چونکہ ایسے کھانوں سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں بتایا کرتا۔ پھر ایک دن گوشت کی دکان والے نے اس سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ ایک چاچا گھر پر آیا ہوا تھا، اسی نے پیسے دیے تھے کہ جا کر گوشت لے آ۔ جب وہ گوشت لے رہا تھا تو دکان والے نے اس سے کہا، واہ بھائی واہ، تیرے تو مزے آ رہے ہیں، پہلے تو صرف دال اور سبزی پر گزارا کرتا تھا، اب تو گوشت اور مرغی سے کم میں بات نہیں ہوتی۔ یہ چاچا کی وجہ سے ہے، وہ سودے کے پیسے دیتے ہیں۔ چتکبرے نے کہا، ابے کون چاچا؟ کس کا چاچا؟ وہی جو گھر آیا کرتے ہیں۔ ابے بھولے شاہ، وہ تیرے چاچا واچا نہیں ہیں، دکاندار نے بتایا۔ تو پھر کون ہیں؟ صاف صاف سننا ہے تو سن لے، وہ تیری ماں کے چاہنے والے ہیں۔ تیری ماں نے دونوں کو پھانس رکھا ہے، اسی لیے ایک دن ایک کو بلاتی ہے اور دوسرے دن دوسرے کو۔ بکواس مت کر، چتکبرے کے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ یہ بکواس نہیں ہے میرے بھولے شاہ، پورا محلہ جانتا ہے کہ وہ دونوں کیوں آتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو اسی وقت گھر جا کر دیکھ لے، لیکن دروازے سے مت جائیو، دیوار پھاند کر کود جا، پھر دیکھ تماشا۔ اس نے بنے ہوئے گوشت کو وہیں چھوڑا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر کی دیواریں اس کے قد سے ذرا سی اونچی تھیں، ان پر چڑھ کر دوسری طرف کود جانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی ماں کو جان سے مار دے، گلا گھونٹ دے اس کا۔ اگرچہ وہ دونوں اس کو اس طرح گھر میں دیکھ کر سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ غصے سے ان دونوں کو گھور کر دیکھتا رہا۔ اس کی ماں نے اسے آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، بات سنو، لیکن وہ اس کی آواز پر دھیان دیے بغیر آنگن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ، اپنی ماں پر، اپنے باپ پر اور اپنے حالات پر۔ گوشت والے کی دکان کے سامنے سے وہ گردن جھکائے گزرتا چلا گیا۔ اس نے آواز بھی دی، شہزادے بات تو سن جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن شہزادہ اس پر دھیان دیے بغیر گزرتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، اپنے گھر کے سوا اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہاں جاتا؟ بس بغیر سوچے سمجھے چلتا رہا اور بہت دور کی محلے کی پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔
یہاں اس کی ملاقات دلاور سے ہوئی اور زندگی کا ایک نیا راستہ اس کے سامنے کھل گیا۔ وہ بند دکان کے سامنے والے تھڑے پر بیٹھ کر سوچتا چلا گیا۔ یادوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا، اچھی بری یادیں، ماں کی یادیں، باپ کی یادیں، بھائی سونو کی یادیں۔ وہ کس کس طرح اس کو تلاش کرتا ہوگا، پھر تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ ایک نئی سیاہ رنگ کی گاڑی دکان کے سامنے پارکنگ میں آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک موٹا آدمی اترا، اس کے بعد ایک عورت اتری اور چتکبرے نے اس عورت کو پہچان لیا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ اپنی ماں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی ابھی تو اس کو یاد کر رہا تھا اور اس کی ماں چھو منتر کی طرح اس کے سامنے حاضر ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دوڑ کر ماں سے جا کر لپٹ جائے، لیکن اس کے ساتھ وہ موٹا آدمی کون تھا؟ اس کا باپ کہاں گیا؟ اس کا بھائی سونو کہاں تھا؟ بے شمار سوالات تھے۔ وہ دونوں اس کے برابر سے گزرتے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ماں نے رک کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ اس نے چتکبرے کو پہچانا نہیں تھا۔ کیسے پہچانتی؟ چتکبرا اب تو بہت بدل گیا تھا، بھکاری دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے، دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کیسے پہچانتی وہ اس کو؟ لیکن کیسی ماں تھی جو اس کو نہیں پہچان سکی، جس کو اس نے جنم دیا تھا؟ چتکبرے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتا رہا اور روتا ہی رہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی جس کا نام ہے آزاد قیدی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راجا نے بالم اور دلاور کو کام پر لگا دیا تھا۔ اب تک انہوں نے 2 گاڑیوں کے سامان پار کیے تھے۔ دلاور کے پاس گاڑیوں کو کھولنے کا ہنر پہلے سے موجود تھا۔ راجا نے اسے الارم جیم کرنے کی تکنیک بتا دی تھی۔ اب یہ گورے چاہے جیسا بھی الارم بنا دیں، استاد کی دعاؤں سے اپنے ہاتھوں میں ایسا ہنر ہے کہ الارم کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ سالے چلانا بھول جاتے ہیں۔ گورے بھی کیا یاد کریں گے کہ کس ملک میں الارم سسٹم بھیج دیا۔ دلاور انہی دونوں تکنیک کی مدد سے اب تک 2 گاڑیوں پر ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ راجا نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ گاڑیوں کی کون کون سی چیزیں آسانی سے نکل آتی ہیں اور کتنے میں بک جاتی ہیں، کس میک کے سامان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ابے یہ بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا سمندر ہے یہ۔ تجھے تو میں یوں ہی بھائی پنتی میں بتائے جا رہا ہوں، ورنہ میں نے تو اپنے استاد کی برسوں جوتیاں سیدھی کی تھیں۔ خدا اس کو جنت نصیب کرے، کیسا کاریگر آدمی تھا۔ راجا نے دونوں گاڑیوں کے سامان 10,000 میں خرید کر آدھے پیسے 5,000 اپنے کمیشن کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے تھے اور بقیہ 5,000 کے بارے میں کہا تھا اب یہ بھی میرے پاس ہی رہنے دے، تیری امانت کے طور پر رکھے ہیں۔ کیوں راجا استاد، تم کیوں رکھو گے؟ ابے تو پھر تو کہاں رکھے گا؟ فٹ پاتھ پر، تاکہ کسی کی نظروں میں آ جائیں؟ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے پیسے کھا جاؤں گا؟ یاد رکھ، ہمارے دھندے میں زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو بول دیا وہ بول دیا۔ یہ لے 1,000 رکھ لے، تیرے اور بالم کے، عیش کر۔ اور ہاں ایک بات اور، لالچ میں آ کر جلدی جلدی کاریگری مت دکھانے لگنا۔ آرام آرام سے، مہینے میں بس 1-2 گاڑیاں، اس سے زیادہ نہیں، سمجھے؟ دلاور نے بالم سے صرف نگرانی کا کام لیا تھا۔ اس کا ارادہ چتکبرے کو بھی ساتھ ملانے کا تھا، لیکن چتکبرا ابھی کمزور ہو رہا تھا اور ہوشو ابھی اس کام کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ 1,000 ملنے کے بعد دلاور نے اس میں سے 400 روپے بالم کو دے دیے تھے۔ اس رات ان چاروں نے دہلی ہوٹل جا کر نہاری کھائی تھی۔ سب بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے سوائے چتکبرے کے۔ وہ بہت اداس ہو رہا تھا۔ جب دلاور نے اس سے پوچھا کیا بات ہے یار، کیوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے، تو چتکبرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اے میرے شیر، کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہا ہے؟ یارو آج میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، اس نے بتایا، لیکن وہ میرے سامنے سے گزر گئی، اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں۔ چتکبرا ان سبھوں کو اپنی اور اپنے گھر کی کہانی سنا چکا تھا۔ حد ہو گئی یار، تو چوک کیوں گیا؟ جا کر اس سے لپٹ جاتا، بالم نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک موٹا سا آدمی بھی تھا، اس نے بتایا۔ دونوں چمچماتی ہوئی گاڑی سے اترے تھے۔ خدا جانے میرا باپ کہاں ہوگا، میرا بھائی کہاں ہوگا؟ پھر یارو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ برابر سے گزرتی چلی گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں۔ اس میں اس کا کیا قصور؟ تو اتنا بدل چکا ہے، وہ کیسے پہچان لیتی؟ بالم نے کہا۔
نہیں یارو، مجھے تو کوئی اور ہی بات لگتی ہے، دلاور کچھ سوچ کر بولا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے پہچان لیا ہو، لیکن اس موٹے کے دباؤ میں ہو، اس کی وجہ سے اس نے نہ پہچانا ہو۔ ہاں یار، یہی ہو سکتا ہے۔ چت قبرے نے گردن ہلائی۔ میری ماں کو تو مجھ سے بہت پیار تھا، میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کہانی کیا ہے؟ وہ موٹا کون ہے؟ میرا ابا کہاں چلا گیا؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی تم 1-2 بار اپنے گھر تو جا چکے ہو؟ ہوشو نے پوچھا۔ ہاں یار، لیکن وہ گھر بک چکا ہے اور خدا جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ حوصلہ مت ہار یار، دلاور نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کا انتظار کر، کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی مل ہی جائیں گے۔ یارو میرا بھائی بہت اچھا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ چت قبرے کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ ایک رات چھوٹو میاں سخت بیمار پڑ گیا۔ وہ چاروں رات کا کھانا کھا کر کوئٹہ ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ انہیں چھوٹو میاں دکھائی دے گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ہوٹل ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ان کے دیکھتے دیکھتے وہ سڑک پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ وہ چاروں دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ دلاور نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یارو اس کو تو بہت تیز بخار ہے، اس نے بتایا، اس کا تو پورا بدن جل رہا ہے، چلو اس کو ہسپتال لے چلتے ہیں، بالم نے کہا۔ ہاں بھائی، چھوٹو چاچا نے میرا علاج کروایا تھا، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، بالم جلدی سے رکشہ یا ٹیکسی رکوا لے، دلاور نے کہا۔ پیسوں کی فکر مت کر، پیسے ہیں میرے پاس۔ وہ چاروں چھوٹو میاں کو سرکاری ہسپتال لے آئے تھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں ایک ایسا ڈاکٹر ایک طرف جاتے ہوئے دکھائی دے گیا جو اپنی گاڑی انہی لوگوں سے دھلوایا کرتا تھا۔ وہ چاروں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے ان چاروں کو پہچان لیا تھا۔ ارے تم چاروں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک مریض کو لے کر آئے ہیں، دلاور نے بتایا۔ چھوٹو چاچا، وہ بیچارہ وہیں پارکنگ میں ٹھیلا لگاتا ہے، اس وقت سخت بیمار ہے۔ اچھا، ابھی بندوبست کر دیتا ہوں، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ اس ڈاکٹر کی مہربانی سے چھوٹو میاں کا علاج فوری طور پر شروع کر دیا گیا۔ وہ سب اس کے قریب کھڑے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے، جس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رات 2 بجے چھوٹو میاں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا اور 3 بجے کے قریب ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض جان بر نہیں ہو سکا ہے، چھوٹو میاں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ چاروں اس خبر کو سن کر دنگ رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم لوگ مرنے والے کے کسی رشتہ دار وغیرہ کو جانتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر، ہم کسی کو نہیں جانتے، چت قبرے نے بتایا۔ یہ بیچارہ بھی ہماری طرح پارکنگ میں رہا کرتا تھا۔ تو پھر لاوارث لاش ہو گئی نا؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ایدھی والے اس بیچارے کا انتظام کر دیں گے۔ وہ سب بہت اداس واپس آ گئے۔ صرف چند ہی گھنٹوں میں یہ سب ہو گیا تھا۔ چھوٹو میاں کا سڑک پر گرنا، ان کا ہسپتال اٹھا کر لے آنا، پھر اس کی موت، یہ ساری کہانی دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی تھی۔ چاروں پارکنگ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کسی کا بھی دل بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ خوف کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ دلاور بھائی، ہم بھی تو لاوارث ہی ہیں، بہت دیر بعد ہوشو نے کہا۔ وہ بہت دیر سے روئے جا رہا تھا۔ ہاں یار، ہم بھی لاوارث ہیں، اور ہمارا بھی کسی دن یہی حال ہوگا، بالم تلخ ہو کر بولا۔ ابے چھوٹو میاں کو تو ہسپتال لے جانے والے ہم 4 تھے، لیکن ہماری لاشیں تو اسی پارکنگ میں سڑ جائیں گی، ہمیں تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ بھیانک مستقبل کے بھیانک خوف نے انہیں لرزا کر رکھ دیا۔ پارکنگ کا سناٹا اچانک اور گہرا ہو گیا تھا۔ کھمبوں کی جلتی ہوئی روشنیوں کے باوجود انہیں ہر طرف اندھیرے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کوئی انہیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دے گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ آنے والے نے شاید ایسے جوتے پہن رکھے تھے جو شور کر رہے تھے، کھٹ کھٹ۔ ابے اس وقت کون آ رہا ہے؟ چت قبرے نے پوچھا۔ کوئی چور نہ ہو، ہوشو نے کہا۔ چور ہم سے کیا لے کر جائے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ دلاور نے کہا۔ آنے والا اندھیرے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ کوئی اجنبی تھا، دبلا پتلا۔ اس نے کالے رنگ کا ایک کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کھٹ کھٹ کرتا ہوا ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ دلاور نے بلند آواز میں پوچھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ابے ایک سانس میں اتنے سوال! وہ آدمی بے تکلفی سے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میرا نام سلطان ہے، گھبراؤ نہیں، صرف نام کا سلطان ہوں۔ میں نے آج ہی اس پارکنگ میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ کیسا کاروبار؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، بالم نے کہا۔
ہم تو اسی پارکنگ میں رہتے ہیں، تم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ عجیب انداز سے ہنس پڑا۔ یہ کاروبار رات میں ہوتا ہے، ابھی کچھ دیر میں مال پہنچ جائے گا، پھر گاہک بھی آ جائیں گے۔ اوکے، ہم سے صاف صاف بات کر۔ چتکبرا ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کس کاروبار کی بات کر رہا ہے؟ کون سا مال؟ یار تو بڑے گرم دماغ کا ہے، وہ ہنس پڑا۔ دیکھو بھائی، میں اب تمہیں سمجھاتا ہوں۔ بات یہ ہے بھائی کہ اپنے پاس 4-5 لڑکیاں ہیں، بہت صاف ستھری۔ ہم ایرے غیرے کے پاس نہیں جاتے۔ ہمارے گاہک بھی شریف لوگ ہیں، جو دن کے اجالوں میں اپنے چہرے صاف رکھتے ہیں اور رات کے اندھیروں میں ان کے چہرے بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ اب تو تم لوگ سمجھ گئے نا؟ لیکن تم اپنا گندا دھندا کرنے کے لیے یہاں کیوں آ گئے؟ دلاور نے پوچھا۔ یار اب کیا بتاؤں، جہاں پہلے کام کرتا تھا وہاں پولیس بہت سختی کرنے لگی ہے۔ یہ جگہ ذرا محفوظ ہے، اسی لیے میں نے سوچا چلو یہیں سے کام شروع کر دوں۔ میں یہ سب تم لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ یہیں رہتے ہو۔ میرا دھندا تم لوگوں کو معلوم ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تم لوگوں کو دوست بنا لوں، تاکہ تم لوگ کوئی گڑبڑ پیدا نہ کرو۔ بس تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ دلاور نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں پوری کر لی۔ اب ہماری سنو۔ اگر ہم رولا نہیں کرتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دلاور نے پوچھا۔ اصول کی بات ہے، بالم بھی بول پڑا۔ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اچھا چلو، ہر سودے پر 200 روپے، اس نے کہا۔ واہ، صرف 200؟ تو اور کتنا دوں؟ وہ بھی بھڑک اٹھا۔ ارے بھائی، آج کل ملتا ہی کیا ہے، بس 1000-1500، اس میں سے لڑکی کو بھی دینا پڑتا ہے، کچھ علاقے والے لے جاتے ہیں، کچھ میں رکھ لیتا ہوں۔ میں اپنے حصے میں سے 200 دے رہا ہوں، اور کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ایک بات تو بتا یار، یہ لڑکیاں تیرے پاس آتی کہاں سے ہیں؟ چتکبرے نے پوچھا۔ مجبور ہوتی ہیں بیچاری، اس نے بتایا۔ ایک عورت ہے، بہت کائیاں، اس نے نہ جانے کہاں سے ایسی لڑکیاں پھانس لی ہیں، بس وہی میری طرف بڑھا دیتی ہے، اور تو ان کو آگے بڑھا دیتا ہے، بالم نے کہا۔ ہاں یار، وہ ہنس پڑا۔ پیٹ کے لیے تو سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ بے غیرت انسان ہے تو، دلاور بھڑک اٹھا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تیرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو چاہے تو کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اس بے شرمی کے کام سے کیا فائدہ؟ اوئے بات سن۔ اس آدمی کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اس کے لہجے میں اعتماد آ گیا تھا۔ زیادہ دودھ کا دھلا ہوا بننے کی کوشش مت کر۔ میں نے ابھی تک بتایا نہیں، لیکن اتنا جان لے کہ مجھے یہاں راجا نے بھیجا ہے، اسی نے تم لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ راجا؟ دلاور اور بالم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کون راجا؟ وہی ورک شاپ والا راجا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم اسے جانتے نہیں، اس نے کہا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے میری زبان مت کھلواؤ، میں ساری حقیقت جانتا ہوں۔ دلاور نے گردن جھکا لی تھی، بالم بھی دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ راجا کے حوالے پر دلاور اور بالم کا اچانک خاموش ہو جانا چتکبرے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابے تجھے چاہے کسی نے بھی بھیجا ہو، چتکبرے نے اس آدمی سے کہا، ہم تجھے یہاں سے یہ گندا کاروبار نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں چتکبرے، دلاور نے اس کا ہاتھ دبا دیا، ہمیں اس کے کاروبار سے کیا لینا دینا، اس کو اپنا کام کرنے دے، ہم کو اپنے کام سے مطلب ہے۔ بھائی دلاور، کوئی معاملہ ہے کیا؟ چتکبرے نے سرگوشی کی۔ خاموش رہ، بعد میں بتاؤں گا۔ پھر اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اپنا دھندا چالو رکھ، لیکن ہم سے الگ ہٹ کر، اور ہاں، کمیشن کے پیسے ہمیں مل جانے چاہیے، ہمارے پاس پوری گنتی ہوگی۔ ہاں ہاں، کر لینا گنتی۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، دھندے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنا نام تو بتا دے، بالم نے پوچھا۔ شریف نام ہے میرا، اس نے بتایا۔ واہ، نام تو شریف ہے اور کام کیسا پکڑا ہے؟ بالم ہنس پڑا۔ ابے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا میں چلوں، یہاں سے جاتے ہوئے تمہارے پیسے دے جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد ہوشو، جو بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ نہیں دلاور بھائی، منع کر دو اس کو، ہم ایسے پیسے نہیں لیں گے۔ کیوں ہوشو، اب تجھے کیا ہو گیا؟ دلاور بھائی، میں جہاں رہتا تھا وہاں اس قسم کے سینکڑوں تماشے دیکھ چکا ہوں، اس نے کہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ لڑکیوں کو کہاں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں اور برے کام کرواتے ہیں، وہ بیچاریاں قیدی ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے ہوشو، لیکن اس کے پاس جو لڑکیاں ہیں وہ مجبور نہیں ہوں گی، بالم نے کہا۔ یہ اپنی مرضی سے آتی ہوں گی اور اپنی مرضی سے جائیں گی۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ آج کل ایسی لڑکیوں کو سوسائٹی گرل کہا جاتا ہے۔ یہ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے میک اپ شیک اپ اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے خریدنے کے لیے ایسے کام کرتی ہیں۔ لعنت ہے ایسی لڑکیوں پر، چتکبرے نے کہا۔ سب بالم کی ایسی معلومات پر اس سے مرعوب ہو گئے۔
کچھ فاصلے پر اندھیرے میں اس آدمی کا خاکہ دکھائی دے رہا تھا جو اپنے گاہک یا اپنے سودے کے انتظار میں تھا۔ ایک رات پارکنگ میں بہت رونق میلہ لگ گیا تھا۔ دن بھر پارکنگ کی صفائی ہوتی رہی تھی، پھر بڑا سا پنڈال لگایا گیا تھا، کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ رات کو کوئی مذہبی جلسہ ہونے والا تھا۔ بہت بڑے عالم تقریر کرنے والے تھے۔ جو گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی ہوا کرتی تھیں انہیں دور ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ چاروں بھی آج کے جلسے کے حوالے سے بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ دلاور بھائی آج تو بہت مزہ آئے گا، ہوشو نے کہا۔ کیا خاک مزہ آئے گا؟ دلاور نے برا سا منہ بنایا۔ آج تو ہمارا کوئی دھندا ہی نہیں ہوگا، جب گاڑیاں ہی نہیں آئیں گی تو پھر ہم دھوئیں گے کیا؟ یہ بات تو ہے، لیکن چلو کبھی کبھی ایسا بھی صحیح۔ اس دن دلاور کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، جو ملے وہ خرچ ہو گئے تھے۔ کچھ پیسے راجا کی طرف سے آئے تھے اور 400 روپے شریف نے دیے تھے۔ یہ ساری رقم آپس میں تقسیم ہو گئی تھی۔ 2-3 دنوں تک خوب موج مستی رہی تھی، پھر پیسے ختم ہو گئے تھے اور وہ دن بھی جلسے کی نظر ہونے والا تھا۔ دلاور کچھ پیسے مانگنے کے لیے راجا کے پاس پہنچ گیا۔ یار راجا بھائی 500 روپے تو دے دو۔ ابے اتنی جلدی پیسے ختم بھی ہو گئے؟ ہاں بھائی، سب کو بانٹ دیے، کچھ کھا پی کر عیاشی کر لی، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابے اس طرح کام نہیں چلتا، راجا نے کہا۔ جو پیسے ملتے رہیں ان کو جمع کرتا رہ، آگے کام آئیں گے۔ جب سب ہی لٹا دے گا تو پھر اس کام کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے راجا بھائی، آئندہ سے دھیان رکھوں گا، دلاور نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا۔ یہ لے، راجا نے 500 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ بتا، تیرے پاس کوئی بندہ آیا تھا رات کے دھندے والا؟ ہاں ایک آیا تو تھا، شریف نام بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم نے بھیجا ہے اس کو۔ ہاں یار میں نے ہی بھیجا تھا اس کو، بہت دنوں سے کسی اچھے اڈے کی تلاش میں تھا، اسی لیے میں نے اسے تیری طرف بھیج دیا۔ بات بنی یا نہیں؟ ہاں اس سے معاملہ تو ہو گیا تھا، لیکن یاد رکھنا اپنے پیسے اس پر مت چھوڑنا، ایک نمبر کا بدماش ہے، ہاتھ کے ہاتھ لیتے رہنا۔ یار یہ بتا تیری اس سے دوستی کیسے ہو گئی؟ دلاور نے پوچھا۔ راجا بدماشی اور معنی خیز انداز میں اپنی آنکھ مار کر بولا، یار کیا کروں، یاروں کے کام تو آنا ہی پڑتا ہے نا۔ دلاور 500 کا نوٹ لے کر پارکنگ کی طرف آ گیا۔ جلسے کی تیاریاں جاری تھیں، جگہ جگہ بینرز لگائے جا رہے تھے، سٹیج کو سجایا جا رہا تھا جس پر مولانا صاحب کو تقریر کرنی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں، میلے کا سا سما تھا۔ بجلی کے لیے کنڈوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا تاکہ تقریر کے دوران میں اندھیرا نہ ہو جائے۔ وہ تیزی سے ایک طرف کھڑے تیاریاں دیکھ رہے تھے۔ دلاور ان کے پاس پہنچ کر بولا، چلو بے کھانا کھا کر آتے ہیں، پیسے لے آیا ہوں۔ چاروں رحیم کے ڈھابے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ بہت پرانا ڈھابا تھا۔ چاچا رحیم اورنگی ٹاؤن سے اپنے ساتھ کھانے کی دیگیں سوزوکی پر لایا کرتا اور ڈھابے پر رکھ دیتا۔ اس کے ڈھابے پر صرف دال چاول ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے مزے کے کہ کھانے والوں کے پیسے وصول ہو جاتے۔ آج اس کے ڈھابے پر بہت رش تھا۔ آس پاس کی دکانوں میں کام کرنے والوں کے علاوہ جلسے میں کام کرنے والے مزدور بھی اسی کے ڈھابے پر آئے ہوئے تھے۔ چاچا رحیم اور اس کے دونوں بیٹے مشین جیسی پھرتی کے ساتھ سب کو دال چاولوں کی پلیٹیں نکال نکال کر دیے جا رہے تھے، اور چاچا رحیم جلسے میں آنے والے بزرگ کی شان میں قصیدے پڑھتے جا رہا تھا۔ ارے بھائیو، کیا شان ہے ان کی، ہم نے ان کو اورنگی میں دیکھا ہے، نور برستا ہے نور۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، جدھر مہربان ہو کر دیکھ لیں اسی طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ چھوڑ چاچا، تو اپنا کام کر۔ کسی دل جلے کی آواز آئی، بہت دیکھے ہیں ایسے اللہ والے۔ رحیم چاچا کو جلال آ گیا، تم لوگ تو کفر بکتے ہو، کفر۔ واہ رحیم چاچا، ہم اتنی سی بات پر کافر ہو گئے۔ رحیم چاچا بیزار ہو کر دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان چاروں نے بھی اپنے لیے دال چاول کی پلیٹیں حاصل کر لیں۔ کھانے کے دوران وہ ڈھابے میں آنے والوں کی باتیں سنتے رہے۔ اچانک کسی نے دلاور کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ راجا کے ورکشاپ میں کام کرنے والا اصغر تھا۔ دلاور بھائی، استاد بلا رہا ہے تم کو۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، کہہ رہا تھا کہ بہت ضروری کام ہے۔ اچھا تو نکل لے، میں ابھی کھانا کھا کر آتا ہوں۔ دلاور نے سب سے پہلے کھانا ختم کر کے رحیم چاچا کے کھانے کے پیسے ادا کیے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ آرام سے کھاتے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ راجا چائے کی چینک سامنے رکھے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ یہ دیکھ، میں نے تیرے لیے چائے کا پہلے ہی بندوبست کر دیا ہے۔ خیریت تو ہے راجا بھائی؟ دلاور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابے ایک بڑا زبردست کام آ گیا ہے، عیش ہو جائیں گے، پورے 3000 کا دھندا ہے۔ کام کیا ہے؟
راجا نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کی۔ یار آج جو جلسہ ہو رہا ہے نا اس کو خراب کرنا ہے۔ کیا؟ دلاور حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو راجا بھائی؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، 3000 تجھے مل جائیں گے۔ راجا بھائی یہ تو بہت گناہ کا کام ہوگا، ایسے جلسے کو کیسے خراب کروں؟ ارے چھوڑ، اپنا دھندا دیکھ، راجا نے کہا۔ یہ سب پیسے کمانے کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے راجا بھائی، لیکن میں جلسہ خراب کیسے کر سکتا ہوں؟ دلاور نے پوچھا۔ ابے تیرے ساتھی کس کام آئیں گے؟ دیکھ مارکیٹ کے چاروں طرف فلیٹس بنے ہوئے ہیں، تو اور تیرے ساتھی پتھر لے کر چھتوں پر چڑھ جائیں گے اور جلسہ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہر طرف سے پتھراؤ شروع کر دینا، بس بھگدڑ مچ جائے گی اور جلسہ خراب ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا کوئی پتھر مولانا صاحب کو نہ لگے۔ وہ کیوں راجا بھائی؟ پہلا پتھر تو انہی کو لگنا چاہیے، دلاور نے کہا۔ نہیں یار ایسا مت کرنا، یہ کام بھی تو خود وہی کروا رہے ہیں، راجا نے بتایا۔ کیا؟ دلاور حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو راجا بھائی؟ وہ اپنا جلسہ خود ہی خراب کروائیں گے؟ ہاں تو یہ سب نہیں سمجھے گا بیٹے، اسی کو تو سیاست کہتے ہیں، راجا نے کہا۔ ابے جلسہ خراب ہونے کا سارا الزام دوسروں پر لگ جائے گا اور اپنے مولانا کے بھاؤ بڑھ جائیں گے۔ اب تو سمجھ گیا نا؟ ہاں راجا بھائی سمجھ میں آ گیا۔ یہ لے 2000 اور جب کام ہو جائے تو پھر 1000 اور لے لینا۔ راجا نے 2 کرارے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ دلاور نے نوٹ لے لیے، اسے اپنا کام کرنا تھا، چاہے جیسی بھی سیاست ہو، جیسی بھی منافقت ہو، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کیا لینا دینا تھا؟ اس کے ساتھی ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جو جلسہ گاہ میں بچھائی گئی تھیں، وہ بہت دلچسپی سے مزدوروں کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ دلاور ان تینوں کو بلا کر ایک طرف لے آیا تھا، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے انہیں ساری اسکیم بتا دی۔ وہ تینوں ہی پریشان ہو گئے۔ دلاور بھائی کوئی بڑا لفڑا نہ ہو جائے، بالم نے کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم چھتوں پر رہیں گے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے، بھگدڑ میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ ایک بلڈنگ کی طرف دیکھیں گے، دوسرا پتھر دوسری بلڈنگ سے آئے گا، تیسرا تیسری بلڈنگ سے، اس طرح سارا کام چوکس ہو جائے گا۔ دلاور بھائی یہ تو گناہ والی بات ہوگی نا، ہوشو نے کہا۔ ابے کوئی گناہ نہیں، یہ خود بھی سرکاری بجلی چوری کر کے جلسہ کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ہے، چتکبرے نے گردن ہلائی۔ پھر پیسے بھی تو ملیں گے، دلاور نے کہا، عیش ہو جائیں گے ہمارے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد سب مان گئے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ جب جلسہ خراب ہوگا تو پھر کتنا مزہ آئے گا۔ دلاور نے سب کو بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب کو پتھر نہیں لگنا چاہیے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، چاروں طرف بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا دیے گئے تھے۔ دلاور نے حکمت عملی بنا لی تھی۔ پارکنگ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف فلیٹس کی عمارتیں تھیں۔ چتکبرا اور ہوشو ایک بلڈنگ کی چھت پر ہوتے اور وہ خود بالم کے ساتھ دوسری بلڈنگ کی چھت پر ہوتا۔ ان چاروں نے بڑے بڑے شاپرز میں پتھر بھر لیے تھے، اب جلسہ شروع ہونے کا انتظار تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی، بڑے بڑے بلب جل رہے تھے، مائک پر ہیلو ٹیسٹنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سے قافلے چلے جا رہے تھے، گاڑیوں پر پیدل، مولانا صاحب کے لیے مخصوص نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے اٹھائے ہوئے۔ یہ خود بھی اسی بھیڑ کا حصہ بن کر دونوں بلڈنگز کی چھتوں پر پہنچ گئے۔ ہوشو اور چتکبرا ایک بلڈنگ کی چھت پر، دلاور اور بالم دوسری بلڈنگ کی چھت پر۔ جلسہ شروع ہو چکا تھا، نعتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ پھر جلسہ گاہ میں ہلچل مچ گئی۔ مولانا صاحب تشریف لے آئے تھے، یہ چھت سے صاف صاف دیکھ رہے تھے۔ گاڑیوں کا پورا قافلہ آیا تھا۔ مولانا صاحب ایک شاندار گاڑی سے اترے تھے، صحت مند انسان، کھڑکھڑاتا ہوا قیمتی لباس، اس کے ساتھ ساتھ مسلح افراد بھی تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ دلاور بھائی یہ کیسا اللہ والا ہے؟ بالم نے کہا۔ اللہ والے تو بہت سادگی میں رہتے ہیں، میں نے تو یہی سنا ہے۔ ارے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں بالم، وہ دیکھو لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ مولانا سٹیج پر آ چکا تھا، لوگ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ وہ بڑے کروفر کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پہلے تلاوت کی گئی، پھر ایک نعت سنائی گئی، اس کے بعد ایک شخص نے مولانا کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ سب جھوٹ ہے، دلاور بڑبڑایا۔ شروع ہو جاؤں دلاور بھائی؟ بالم نے پوچھا۔ ابھی نہیں، اشارہ یہ ہے کہ جیسے ہی مولانا تقریر کے لیے کھڑا ہو ہمیں شروع ہو جانا چاہیے۔ دوسری طرف سے وہ دونوں بھی شروع ہو جائیں گے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ مولانا اپنی جگہ سے اٹھ کر مائک کی طرف آیا۔
بالم نے پتھر اٹھا لیا تھا لیکن دلاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بالم، تو پتھر نہیں پھینکے گا۔ کیوں دلاور بھائی، اب کیا ہوگا؟ دیکھ میرا نشانہ کتنا سچا ہے، دلاور نے کہا۔ جو بیچارے تقریریں سننے آئے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اصل قصور تو اس قسم کے مولانا کا ہے۔ تو پھر یہ کہ میں مولانا ہی کا نشانہ لے رہا ہوں۔ اب تو دیکھتے رہنا۔ دلاور نے ایک گول مٹول سا پتھر اپنی مٹھی میں تولا، ایک آنکھ بند کی اور وہ پتھر سنسناتا ہوا مولانا کے سینے پر جا لگا۔ مولانا صاحب ایک مکروہ چیخ کے ساتھ دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بلڈنگ سے ہوشو اور چتکبرے نے بھی پتھروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرسیاں الٹنے لگیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ پورا جلسہ درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر راجہ دلاور کی اس کارکردگی سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ یار تو نے تو کمال کر دیا۔ مولانا صاحب بھی بہت خوش ہیں، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہی بات تو مزے کی ہوئی ہے۔ اب ان کے ڈرامے میں اصلی رنگ شامل ہو گیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ پتھراؤ ایک ڈرامہ تھا۔ اب سب مولانا صاحب سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ راجہ بھائی یہ تو کمال ہو گیا، یعنی وہ لوگ ہر طرح سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہاں بیٹا، اسی کا نام تو سیاست ہے، راجہ نے کہا۔ اور سن لے، اگر زندگی میں اس مولانا کی طرح کامیاب ہونا ہے تو ہر قسم کی سچویشن سے فائدہ اٹھانا سیکھ لے۔ اب یہ ہنر تو سیکھنا ہی پڑے گا راجہ بھائی۔ اور جانتا ہے اس کامیابی پر تیرے حصے میں اور 2000 آ گئے ہیں، یعنی اب یہ کیس پورے 5000 کا ہو گیا ہے۔ پھر تو مزے آ گئے۔ ایک بات اور، مولانا صاحب نے 2-4 دنوں کے بعد تجھے بلایا ہے میرے ساتھ چلنا۔ وہ کیوں؟ میں نے تیری بہت تعریف کر دی تھی، کہہ رہے تھے کہ بہت کام کا لڑکا ہے، میرے پاس لے آنا، میں اس سے اور بڑے کام لوں گا۔ دلاور کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ایک راستہ اس کے لیے کھلنے لگا تھا۔ اسے زندگی فٹ پاتھ پر تو نہیں گزارنی تھی، آگے جانا تھا، اور آگے جانے کا یہ ایک موقع مل رہا تھا۔ میں ضرور چلوں گا راجہ بھائی، ضرور چلوں گا۔ وہ پورے 4000 نقد لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تھا۔ یہ لو، عیش کرو۔ اس نے 1,000 ان تینوں میں بانٹ دیے۔ واہ دلاور بھائی، چتکبرا نوٹ چوم کر بولا، اگر مہینے میں اس قسم کے 2-4 کام مل جائیں تو اپنے عیش ہو جائیں۔ بس اسٹاپ پر لوگوں کا رش دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک دائرے کی صورت میں کھڑے کسی کو دیکھ رہے تھے، جیسے دائرے کے بیچ میں کچھ ہو رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے دلاور بھائی؟ ہوشو نے پوچھا۔ پتہ نہیں رے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ بالم دیکھنے چلا گیا۔ بالم کچھ دیر بعد دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا ہوا واپس آ گیا۔ کیا ہو گیا رے؟ کیوں توبہ توبہ کر رہا ہے؟ ارے نہ جانے کون وہاں ایک عورت کو پھینک کر چلا گیا ہے، بالم نے بتایا۔ زندہ تو ہے لیکن مردے سے بدتر، اس کا پورا جسم سڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ تربوز کی طرح گل گئے ہیں۔ توبہ، میں تو دیکھ بھی نہیں سکا۔ وہ انسان تو ہے نا یار، چل دیکھ کر آتے ہیں۔ تم لوگ جاؤ، میں نہیں جا رہا۔ بالم سر تھام کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ تینوں اسٹاپ پر پہنچ گئے جہاں لوگ ایک دائرے کی صورت میں اس عورت کو گھیرے کھڑے تھے۔ وہ ایک طرف فٹ پاتھ پر پڑی سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ بالم نے ٹھیک ہی بتایا تھا، اس کا پورا جسم سڑ چکا تھا، دونوں ہاتھ پاؤں گل گئے تھے۔ اس عورت کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اچانک ہوشو دلاور سے لپٹ کر بری طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ ابے تجھے کیا ہو گیا؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا۔ دلاور بھائی، یہ میری ماں ہے، میری کاکی۔ کیا؟ ہاں دلاور بھائی، یہ میری ماں ہے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور اس کو سنبھالتے ہوئے خود دلاور کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اس دل خراش منظر نے ہوشو کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کی زندگی فٹ پاتھوں اور سڑکوں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ ایسے قیدی تھے جو کبھی اڑ کے اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔